بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 2 دسمبر 2020 کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر، اور اب خبروں کی تفصیل۔ کرونا وبا نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 75 افراد کی جانیں لے لی، جس کے بعد ملک میں اس وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عرب ممالک کا امت مسلمہ کے ساتھ خیانت کا سلسلہ جاری ہے۔ امت مسلمہ کے خائن بحرینی وفد نے سیہونی ریاست کا دورہ کیا ہے، جس کے دوران فریقین نے مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ایک مقامی یمنی عہدیدار نے کہا ہے کہ یمن میں غیر محسوس طور پر مغربی ممالک کی افواج کی تعیناتی ہو رہی ہے۔ امریکی اور برطانوی فوج یمن کے مشرقی علاقے میں واقع ایک ایئرپورٹ میں تعینات ہے۔ غاصب صہیونی کالونیوں میں رہنے والے صہیونی انتہا پسندوں نے فلسطین کے مقبوضہ نابلس کے شمالی علاقے سبستیہ شہر میں واقع فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کر دیا۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی نے عراق کے صوبے الانبار سے دہشت گرد گروہ داعش کی باقیات کا صفایا کرنے کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ نائجیریا کے عوام نے کل ایک بار پھر دارالحکومت ابوجا میں اسلامی تحریک کے قائد آیت اللہ شیخ زکزاکی کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ یمن کے عہدیداروں نے سعودی عرب کی زیر قیادت جنگ اور غریب عرب ملک کے خلاف ناکہ بندی کے نتیجے میں بدترین انسانی بحران کے بارے میں خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور کہا ہے کہ یمن میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ مر جاتا ہے۔ جرمنی میں نشے میں مست ڈرائیور نے کار راہگیروں پر چڑھا دی، جس سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ہمیں اس سطح کی دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے انتخابی نتائج متاثر ہو سکیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی فلسطین کی سرزمین پر تعمیرات اور توسیع عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ تل ابیب اور انقرہ کے مابین سیکورٹی تعلقات کی خبر کے بعد اردن کے سابق وزیر اطلاعات نے کہا کہ دونوں فریقین کے مابین تعلقات کبھی نہیں رکے اور ان کے مابین ہمیشہ ہی سیاسی اور سلامتی کوارڈینیشن رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ کرونا وبا نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 75 افراد کی جانیں لے لی، جس کے بعد ملک میں اس وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 35,197 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ 19 ٹیسٹ کی تعداد 55,84,976 ہو گئی ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2079 افراد نے کرونا کو شکست دے دی، جس کے بعد اس وبا کے خلاف جاری جنگ جیتنے والے افراد کی تعداد 3,45,365 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکے۔ عرب ممالک کا امت مسلمہ کے ساتھ خیانت کا سلسلہ جاری ہے۔ امت مسلمہ کے خائن بحرینی وفد نے سیہونی ریاست کا دورہ کیا ہے، جس کے دوران فریقین نے مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بحرین کے وفد نے مقبوضہ بیت المقدس میں والڈورف استوریا ہوٹل میں صہیونی حکومت کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور آج صہیونی حکومت کے ساتھ مفاہمت کے 3 یادداشتوں پر دستخط کیے۔ گزشتہ ستمبر میں دونوں فریقین کے مابین سمجھوتا کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد بحرین کے وفد کا تل ابیب کا دوسرا دورہ ہے۔
بحرین اور صہیونی حکومت کے مابین طے پانے والے معاہدے کے بعد صنعت، تجارت اور سیاحت کے وزیر شیخ زید بن راشد الزیانی نے آج مقبوضہ فلسطین کا سفر کیا۔ ادھر صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ سے پہلے نتن یاہو بحرین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ اس ملک کا باضابطہ دورہ کرنے والے اس ملک کا پہلا وزیر اعظم بن سکے۔ ایک مقامی یمنی عہدیدار نے کہا ہے کہ یمن میں غیر محسوس طور پر مغربی ممالک کی افواج کی تعیناتی ہو رہی ہے۔ امریکی اور برطانوی فوج یمن کے مشرقی علاقے میں واقع ایک ایئرپورٹ میں تعینات ہے۔ یمن کے صوبہ المہرہ کے جوانوں کے امور کے نمائندے بدر کلشاد نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ اور برطانوی فوجی الغیضہ ایئرپورٹ میں تعینات ہیں اور یمن میں امریکی سفیر کرسٹوفر ہنزل نے اس ایئرپورٹ میں ان فوجیوں کے مرکز کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے برطانوی سامراج سے یمن کی آزادی کی سالگرہ کے جشن کے موقع پر امریکی سفیر کے اس اقدام پر تعجب کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے امریکہ، متحدہ عرب امارات اور بعض دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر مارچ 2015 سے یمن کو جارحیت کا نشانہ بنا رکھا ہے۔ یمن پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے وحشیانہ حملوں میں اب تک کئی افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ کئی لاکھ یمنیوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ غاصب صہیونی کالونیوں میں رہنے والے صہیونی انتہا پسندوں نے فلسطین کے مقبوضہ نابلس کے شمالی علاقے سبستیہ شہر میں واقع فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کر دیا۔ صہیونی انتہا پسندوں نے فوج کی حمایت میں فلسطینیوں کے گھروں پر حملہ کر دیا۔ صہیونی انتہا پسند فوجی آئے دن فلسطینی علاقوں پر حملے کرتے رہتے ہیں اور اس پر عالم اسلام کی خاموشی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ عالم اسلام کی خاموشی کی وجہ سے ہی صہیونیوں کی بربریت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کی فوجیوں نے کئی راہگیر فلسطینیوں کو گاڑی سے کچل دیا۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس حشد الشعابی نے عراق کے صوبے الانبار سے دہشت گرد گروہ داعش کی باقیات کا صفایا کرنے کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراق میں عوامی رضاکار فورس حشد الشعابی اور عراقی فوج نے صوبہ الانبار میں ایک بڑی فوجی کارروائی شروع کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ الانبار کے مغربی علاقے میں بیک وقت کئی سیکٹر سے کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق کئی علاقوں کو داعش کے دہشت گردوں سے پاک صاف کر دیا گیا ہے۔ حشد الشعابی نے سلسلے میں جاری ہونے والے اپنے ایک بیان میں مغربی الانبار میں داعش کی باقیات اور بچے کچے عناصر کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ دریں اثنا عراق کی پولیس نے صوبہ نینوا سے داعش کے ایک سرغنہ کی گرفتاری کی بھی خبر دی ہے۔ نائجیریا کے عوام نے کل ایک بار پھر دارالحکومت ابوجا میں اسلامی تحریک کے قائد آیت اللہ شیخ زکزاکی کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ نائجیریا کے عوام نے ان مظاہروں میں آیت اللہ شیخ زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو سخت علالت اور بیماری کے باوجود طویل عرصے سے جیل میں قید رکھے جانے کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور آیت اللہ شیخ زکزاکی کی تصاویر تھی۔ یاد رہے کہ نائجیریا کی فوج نے 12 اور 13 دسمبر 2015 کو چہلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر زاریہ شہر میں ایک امام بارگاہ اور آیت اللہ شیخ زکزاکی کے گھر پر حملہ کر کے ان کی اہلیہ کو زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا تھا، جس کے بعد سے ہزاروں شیعہ مسلمانوں کو شہید اور زخمی کیا گیا ہے۔ شہید ہونے والوں میں آیت اللہ شیخ ابراہیم زکزاکی کے 3 بیٹے بھی شامل ہیں۔ آیت اللہ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ اب تک جیل میں ہی ہیں اور ان کی جسمانی حالت تشویشناک ہے۔ یمن کے عہدیداروں نے سعودی عرب کی زیر قیادت جنگ اور غریب عرب ملک کے خلاف ناکہ بندی کے نتیجے میں بدترین انسانی بحران کے بارے میں خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اور کہا ہے کہ یمن میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ مر جاتا ہے۔ یمن کی وزارت صحت نے یہ انتباہ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ امداد کی مالی اعانت میں کمی یمن میں انسانی صورتحال کو بڑھا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمنی بچوں میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں غذائیت کی کمی کی شرح اب تک کی سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ پچھلے مہینے عالمی ادارے نے خبردار کیا تھا کہ یمن کئی دہائیوں کے دوران بدترین قحط کا سب سے بڑا خطرے کا سامنا کر رہا ہے۔ پچھلے ماہ عالمی ادارے نے خبردار کیا تھا کہ یمن کئی دہائیوں کے دوران بدترین قحط کا سامنا کر رہا ہے۔
سعودی عرب اور اس کے متعدد اتحادیوں نے ایک بغاوت کو دبانے کے لیے مارچ 2015 میں یمن کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا، جس نے ریاض دوست حکومت کا تختہ پلٹ دیا تھا۔ جنگ نے یمن کے بنیادی ڈھانچے کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، جس سے اسپتالوں، اسکولوں اور کارخانوں کو تباہ کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 24 ملین سے زیادہ یمنیوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے، جن میں 10 لاکھ افراد انتہائی سطح کی بھوک سے دوچار ہیں۔ یمن پر سعودی جنگ کے سب سے زیادہ شکار ہونے والے افراد میں بچے بھی شامل ہیں، لیکن اس مسئلے نے بمشکل ہی کوئی بین الاقوامی رد عمل ظاہر کروایا ہو۔ اقوام متحدہ کے بچوں کی ایجنسی نے جون کے آخر میں انتباہ جاری کیا تھا کہ کرونا وائرس کے وبائی امراض کے درمیان انسانی امداد کی کمی کی وجہ سے یمن میں مزید بچوں کو موت کے منہ میں دھکیلے جانے کا خدشہ ہے۔ جرمنی میں نشے میں مست ڈرائیور نے کار راہگیروں پر چڑھا دی، جس سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ جرمنی کے شہر ٹریر میں ایک شخص نے اپنی کار راہگیروں پر چڑھا دی، جس کے نتیجے میں شیرخوار بچے سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے گاڑی قبضے میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈرائیور کی عمر 51 سال ہے اور وہ جرمن شہری ہے اور نشے کا عادی ہے۔ اس کے خون میں الکوہل کی سطح 1.4 آئی ہے، جبکہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے، تاہم پولیس نے شہریوں سے متعلقہ علاقے کا رخ کرنے سے گریز کرنے کا کہا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار نے امریکہ کے صدارتی انتخابات 2020 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اب تک ہمیں اس سطح کی دھاندلی کا کوئی ثبوت نہیں ملا جس سے انتخابی نتائج متاثر ہو سکیں۔ اٹارنی جنرل نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ ایک دعویٰ ہے کہ دھاندلی منظم طریقے سے ہوئی اور انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ بیلٹ مشین کو بھی ہیک کیا گیا، جس سے جو بائیڈن کو زیادہ ووٹ ملے۔ تاہم محکمہ انصاف اور ہوم لینڈ سیکیورٹی نے ان دعووں کی تحقیقات کی اور ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں ایک اور دھچکا لگا ہے اور اس بار 2 ریاستوں کے نتائج بائیڈن کے حق میں آئے ہیں۔ امریکی ریاست ایریزونا اور وسکونسن نے بھی ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن کی کامیابی کی تصدیق کی ہے۔ ٹرمپ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں، تاہم دونوں ریاستوں کا کہنا ہے کہ انتخابات منصفانہ ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی فلسطین کی سرزمین پر تعمیرات اور توسیع عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی فلسطین کی سرزمین پر تعمیرات اور توسیع عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس سے حالات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے عالمی دن کے موقع پر ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل مغربی کنارے کے الحاق کے لیے باضابطہ منصوبے کے تحت مقبوضہ علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری میں توسیع کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ اسرائیل کے عزائم تشویشناک ہیں۔ مغربی کنارے پر تعمیرات اور یہودی آبادکاریاں گزشتہ 4 برسوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، جس سے مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ کرونا وائرس نے پہلے سے ہی انتہائی سنگین صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پرتشدد کارروائیاں، غزہ میں آزادانہ نقل و حمل پر پابندی، اشتعال انگیزی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات عالمی قوانین کے منافی ہیں، جن سے فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات مجروح ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کے تحت ہر سال فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن منانے کے لیے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں 2 دسمبر 1977 کو ایک قرارداد منظور کی گئی تھی اور تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ تل ابیب اور انقرہ کے مابین سیکیورٹی تعلقات کی خبر کے بعد اردن کے سابق وزیر اطلاعات نے کہا کہ دونوں فریقین کے مابین تعلقات کبھی نہیں رکے اور ان کے مابین ہمیشہ ہی سیاسی اور سلامتی کوارڈینیشن رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اردن کے سابق وزیر اطلاعات صالح القاب نے صہیونی حکومت کے ساتھ ترکی کے تعلقات کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ گزشتہ روز اسرائیلی اخبار نے خبروں کی تجزیاتی ویب سائٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ ترک انٹیلیجنس سروس کے سربراہ نے صہیونی عہدیداروں سے بات چیت کی ہے۔
اس خبر پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے سابق اردنی وزیر اطلاعات نے کہا کہ دونوں فریقین نے برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کر رکھے ہیں اور ان کے مابین ایک سفیر کا تبادلہ ہوا ہے۔ صالح القاب نے مزید کہا کہ سفیروں کے تبادلے کے دوران دونوں فریقین کے مابین سیکیورٹی، سیاسی اور کوئی اور رابطہ قائم کیا گیا ہے۔ انہوں نے دونوں فریقین کے سفارت خانوں کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ تل ابیب اور انقرہ کے مابین تعلقات رکے نہیں ہیں اور آج بھی جاری ہیں۔ کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ ترک انٹیلی جنس سروس کے سربراہ نے اب تک اسرائیلی عہدیداروں سے کم از کم ایک ملاقات ضرور کی ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔